امپورٹنٹ محور جسے قرآن کئی جگہ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے وہ گھر ہے. ایک گھر کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن جو ہے وہ گھر کے اوپر بہت تاکید کر رہا ہے. 72 دفعہ قرآن میں بیت کا لفظ اپنے جم کے ساتھ آیا ہے. خدا گھر کو جس طرح چاہتا ہے اس نے مختلف گھرانوں کا بھی ذکر کیا ہے. انبیاؤں کے گھر اور صالحین کے گھر کیسے ہونے چاہیے، وہ یہ محور آج ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بہرحال ہم بھی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر گھر کی بہت اہمیت ہے. گھر در و دیوار سے نہیں بنتا، گھر افراد سے تشکیل ہوتا ہے. در و دیوار بہت اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، مگر افراد صحیح نہ ہوں تو وہ گھر کبھی بھی ترقی نہیں کرتا. اس لیے جو افراد اچھے، اور افراد اچھے کیوں ہوں، کیونکہ بہرحال ایک معاشرے کو اچھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی معاشرہ بغیر افراد کے نہیں چل سکتا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں صرف اکیلا اچھا ہو جاؤں تو بہت اچھا ہو جائے گا، معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام جو مذہب ہے وہ مدنی مذہب ہے. مدنی سے مراد یعنی شہر کا مذہب ہے، اجتماع کا مذہب ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، وہ ایک صرف فرد کے لیے نہیں ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، یا ایسے فرقوں کے اندر فرقے کہہ لیں آپ، یا ایسا کوئی گروہ کہہ لیں آپ، کہ جہاں پر صرف شخصیت کے اوپر زور دیا جائے. اسی کے لیے انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ صرف خود اچھا ہو، یا بہت سارے مذہب جو تحریف ہو گئے ہیں، یعنی اصل مذہب ایسے نہیں تھے، ہو گئے ہیں بہت سارے مذہب کہ جو انبیاء آئے تھے لیکن اب ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے. مطلب مسیحیت ہے جیسے کرسچنیٹی، اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے صرف سنڈے کو چرچ جانا ہے، وہ بھی اب بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ہو کچھ بھی کرتے رہیں. یا پھر آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو اس سے کیا، آپ جائیں اپنی عبادت کریں جائیں. اب یہ مذہب یا فرقہ یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ صرف شخصیت محور ہے. یعنی بس تم اپنی فکر کرو، تمہیں اس سے کیا، برابر میں کیا ہے، تمہیں اس سے کیا، معاشرے میں کیا ہے. جبکہ اسلام ایسا نہیں ہے. الہی جتنے بھی مذہب آئے کوئی بھی ایسے نہیں تھے، کیونکہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے وہ تھوڑے سے ہیں، اور ان اولو العزم پیغمبروں کو جب ابلاغ دیا گیا، تبلیغ کے لیے کہا گیا، جبکہ ہر نبی کا کام پیغام دینا تھا، میسیج دینا تھا. کچھ انبیاؤں کی ڈیوٹی زیادہ سخت تھی، جس میں سے خود حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور خود ہمارے آخری پیغمبر ہیں. خب ان کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ میسیج پہنچا دو، ان کا کام تھا معاشرے کو تشکیل دو، ایک سوسائٹی کریٹ کی جائے. خوب سوسائٹی میں اب کس کس چیز کی ضرورت ہے، تو اسلام وہ ساری چیزوں کو لے کر پیش گیا. یعنی جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں تو نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نبی سے یہ ارشاد ہوا کہ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو برپا کرو. نماز نہیں کہ تم اکیلے جا کے تم نماز جا کے پڑھ لو، نہیں، قائم کرو. خوب قائم کرنے کے لیے خوب مسجد چاہیے، مؤذن چاہیے، آواز چاہیے، معاشرے میں لوگ چاہیے جو پیچھے نماز پڑھیں. خوب جب نماز پڑھیں گے تو پھر نجاست سے پاکیزگی چاہیے، صاف پانی چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، چیزیں حرام نہیں ہونی چاہیے، ذبح شرعی ہوں گی تو لیدر کی چیز آپ استعمال کریں گے، اور XYZ چیزیں ہیلتھی چلی جائیں گی. یعنی پھر بہت سارے دوسرے احکام اس کے ذیل کے اندر آٹومیٹکلی اپلائی کرنے پڑنا مجبوری ہے آپ کی. اب آپ نماز کیسے قائم کریں گے جب بہت ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، اور جب آپ نماز قائم کریں گے تو جو چیزیں نماز سے روکتی ہیں ان کو بھی آپ کو روکنا ہے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ، لیکن آج جو دنیا کا سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں اس طرف لے آیا ہے. کیا آپ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا، آپ اپنی فکر کرو. اچھا، ایک تو یہ کہ ذہن میں ڈالا گیا.
دوسرا کہ حالات ایسے دنیا کے کر دیے جائیں کہ انسان صرف اپنی فکر کرے. اسے اب آپ ابھی جو پوزیشن ہے معاشرے کی ہمارے، وہ ابھی یہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی کسی کو نصیحت نہیں کرتا. کیسے کرے؟ بچہ ابھی اتنا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے والد سے کہتا ہے آپ کو کیا پتہ، آپ کا زمانہ کوئی اور تھا. ابھی اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، تو ابھی تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس چھوٹے بچے کو پتہ ہے کہ اینڈرائڈ موبائل کہاں سے آن ہوتا ہے اور آئی فون کہاں سے آن ہوتا ہے. وہ بلٹ ان آ رہا ہے اس کے ساتھ، بچے کے ساتھ یہ سسٹم بلٹ ان آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ حمل میں ہے تو ماں فون یوز کرتی ہے بہت زیادہ. وہ وزان محترم ایسی ہے، جن علماؤں کی مائیں قرآن پڑھتی تھیں، زیارتیں پڑھتی تھیں، ان کے بچوں میں جب ذرا سا بھی شک آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تربیت کہاں مشکل میں آئی ہے. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے عالم دین کا کہ بچے نے کوئی غلطی کی، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کی ہوگی، تو انہوں نے بہت پریشان ہوئے، کہا کہ میں نے تو اپنے بچے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی. پھر انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کوئی چیز آپ نے تربیت میں، کوئی کھانا کچھ؟ کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا تب تو انہیں یاد آیا کہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی اور پھل میں انار کے چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا نہیں ہے، تو میں نے سوئی جو ہے وہ انار کے اندر ڈالی تھی. سوئی میں کتنا انار لگا ہوگا، بس میں نے وہ چکھا تھا، یعنی اس کے میں نے پیسے نہیں دیے، مطلب اچھا نہیں ہوگا میں نے نہیں لیا. اس قطرہ بھی شاید نہ ہو، اس ایک قطرے کے اثرات یہ تھے کہ بچے سے کوئی غلطی ہو گئی. اور یہاں تو ٹھیلے پہ آپ پھل لینے جاؤ، چکھتے چکھتے ہی آدھا درجن تو چلا گیا. پھر بولتے نہیں مزے کا نہیں ہے، اچھا تول دو. اب جب تولتا ہے تو یہ حساب تھوڑی کرتے ہیں جو آپ کھا چکے ہیں. اب یہ لقمہ جو حرام آیا ہے خوب یہ اثرات دکھاتا ہے. آج جو معاشرے میں فقدان، پریشانی، مشکلات ہیں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اس کی تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی ہے. تو عزیزان محترم، خوب یہ معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ اب بچہ لادین ہو گیا ہے. آنے والی نسل، جوان نسل، ابھی دیکھیں اس کے مسائل کیا ہیں. اسے دین کیا ہے اس کے لیے؟ مطلب وہ تو دین کی کیا بات، سب دین ٹھیک ہیں، سب صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، سب ٹھیک ہیں. خوب یہ سسٹم پہ لایا جا رہا ہے اور ایک اچھی بڑی تعداد کو لے آئے ہیں یہ لوگ. مطلب اور جو تھوڑے بہت دیندار لوگ ہیں یا دین ہے تو دین کی شکل ایسی کر دو کہ جو نارمل آدمی وہ دین سے دور ہو جائے. جو ہمارا لبرل آدمی ہے وہ بولتا بھائی ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے. عزیزان محترم، اسلام مدنی مذہب ہے، یعنی جب اسلام آیا ہے تو اسلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب آیا ہے تو ظاہر ہے وہی آپ کے سامنے نازل ہوتی ہے پیغمبر خدا پر. پھر پیغمبر خدا کو ابلاغ دیا جاتا ہے کہ بھئی جائیں آپ اور جا کر لوگوں کو یہ بیان کریں. اب جب لوگوں کو بیان کرنا ہے تو پھر معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، لوگ ہیں. جو عرب تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانتے نہیں تھے اور انہیں آفر بھی بہت کی کہ بھئی آپ جو دل چاہے لے لیں، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، ہم آپ کو سب دینے کو تیار ہیں، مگر آپ ہمارے خداؤں کو برا نہیں کہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے رہیں، ہمیں ڈسٹرب. خوب اگر صرف اپنا دیکھنا ہوتا، اپنا گھر تو پیغمبر کو ابلاغ نہیں ہوتا. پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ سب کو تبلیغ کرو، جو غلط ہے اس کو روکا جائے. اس غلط کو روکنے کے لیے جو پہلی چیز مستحکم خود پیغمبر کی اگر آپ زندگی تاریخ میں روشنی ڈالیں تو کیا تھی؟ کیسے ایک محبوب کبریا ہیں، بہترین اور معلم بشریت ہیں، سب سے افضل ہیں، پہلی مخلوق ہیں،
لیکن اس کے باوجود زمینی جو حقائق ہیں بشر کے اس کو پورا کر رہے ہیں تقاضوں کو، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص کامیاب تب ہو سکتا ہے کہ جب اس کا گھر مستحکم ہو۔ اب اس حالات میں کہ جہاں پر مشکلات آسان نہیں تھیں، اللہ ہمارے لیے بھی تاریخ پڑھتے اگر بہت تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں، آپ اس دور کے اندر دیکھیں کہ جب خود رسول خدا اوپر جا کر غار حرا کے اندر جو ہے وہ تشریف فرماتے ہیں تو کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ کہ ہم اور آنکھوں کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، مجلس بھی ہمیں اپنی مرضی کی سننی ہوتی ہے، تاریخ بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہوتی ہے۔ خوب آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اسلام، کہ ایک ایسی ہستی کہ جس سے بہتر کوئی دنیا کے اندر ہستی نہیں ہے، اس ہستی کے لیے بھی پروردگار نے اس کے اطراف کو محکم رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ جب تک بیت گھر محکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس گھر محکم کرنے کے لیے جب ایک خاتون کا انتخاب کر رہا ہے، اسے خاتون کا انتخاب کیا گیا، وہ خاتون کتنی سٹرونگ ہے کہ رات کی تاریکی میں جا کر اس غار میں رسول خدا کو کھانا تک پہنچا رہی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ کتنا یہ، اور اسی سسٹم کو توڑنے کی آج پوری کوشش ہے جو اینٹی، اچھا صرف مذہب نہیں، مطلب بہت جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کا یہ کام ہے، اور جہاں قرآن جہاں ہے وہاں سب سے پہلے انہی گھروں کی بات کر رہا ہے، گھر کیسا ہونا چاہیے، گھر کیسا ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ فرعون کے دربار کے اندر پل بڑھ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہ خاتون ہے جو توحید پرست ہے، جو اس اللہ کے ولی کی تربیت کر رہی ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے جسے فوکس کر رہی ہیں قرآن کی آیتیں؟ کتنی مشکل ہے، کتنے کاہن ہیں یہودیوں کے بیت المقدس کے اندر عورت داخل نہیں ہو سکتی، اس حالات کے اندر حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کو خدا محفوظ کر کر اس کے بطن سے ایک اللہ کا نبی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ اسلام آپ کو، قرآن آپ کو دکھا رہا ہے عزیزان محترم۔ اب یہ جو اب سلسلہ ہے کہ یہ محکم ہو جب رسول خدا آتے ہیں اور رسول خدا اس بات کو ابلاغ کرتے ہیں تو اپنے اطراف کو محکم دیکھتے ہیں۔ جب جو بھی مشکل ہے خود رسول خدا فرماتے تھے، ان کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو ہے وہ درجات بلندی اور ان کی رفت اور پاک دامنی، اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد۔ بی بی کے لیے خود فرماتے ہیں کتنا گریا کرتے رہے۔ ازواج پیغمبر نے کہا رسول خدا کو کہ اب آپ کیوں اتنا گریا کرتے ہیں، وقت گزر گیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ کہا کہ جب مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا تھا تب خدیجہ نے اپنی دولت سے میری مدد کی، جب کوئی مجھے سلام کا جواب یا میرے لیے مشکل پیدا کرتا تو میں جب گھر آتا اور خدیجہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھے سکون ملتا تھا۔ وہ یہ بانڈنگ، یہ ریلیشن جسے اسلام بیان کر رہا ہے، یہ صدر اسلام سے ہے۔ یعنی ظاہر ہے رسول خدا کی کتنی بہترین حدیث ہے، خود فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ ہم باہر سب اچھے ہیں، گھر میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ باہر سب سے آرام سے پیار سے محبت سے، گھر آتے ہی چہرے کا رنگ اکڑ جاتا ہے، نمک بھی گھر کم لگتا ہے، کبھی چینی زیادہ لگتی ہے کھانے میں۔ وہ کیوں؟ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، اور تم سب میں سب سے بہتر اس معاملے میں میں ہوں، کیونکہ رسول خدا سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب یہ گھر اتنا محکم تھا کہ ان عرب کی کتنی مشکلات تھیں، لوگوں نے رسول خدا کو کتنی اذیت کی، کتنا تکلیف دی، لہو لوہان کر دیا، مگر گھر استحکامت دکھا رہا۔ اگر گھر انسان کا بکھر جائے، گھر سے انسان کو سپورٹ نہ ملے، یا اس کو گھر مایا سکون نہ ہو، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم، یہ آیات ہیں سورہ نور کی غالباً آیت ہے، پروردگار یہی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں
یہ جو جوڑے بنائے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکو. اگر یہ گھر سکون کا باعث نہ ہو تو انسان گھر جائے گا نہیں جائے گا. آج کا سسٹم عزیزان محترم اسی سکون کو برباد کر رہا ہے. آج سوشل میڈیا، آج ٹی وی ڈرامے، جتنی بھی چیزیں آپ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، ان سب کا اصل ہدف اس گھر کو توڑنا ہے. یہ گھر اگر بکھر جائے گا تو کوئی بھی نسل ایسی پیدا نہیں ہوگی کہ جو وقت کے امام کی نصرت کرے گی. ہم بعض اوقات معاشرے کی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، جبکہ ہیں ضروری ہیں، سارے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے. لیکن اصل بیسک پرابلم کہاں ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ جڑ مسئلے کی. اس جڑ کے لیے ہم بعض اوقات اتنا ڈیٹیل میں اترتے نہیں ہیں. اسلام اسی جڑ کو محفوظ کرنا چاہ رہا ہے. جب قرآن اس شجر طیبہ کی بات آتی ہے تو کیوں پروردگار کہتا ہے کہ شجر طیبہ کون ہے؟ کہ اس کا ستون جو ہے وہ استوار ہے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں، اس کے جو ہیں وہ پتے جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. یہ شجر طیبہ ہے. شجر طیبہ کے لیے اس کا جو جڑ ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے وقت امام کے لیے کام کریں، وزان محترم اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ گھر جو ہم نے تشکیل دے دیا ہے، جس کی بہرحال شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، یا جو آگے اپنے اس گھر کو بنانا چاہتا ہے، وہ کیا ہدف رکھتا ہے اور کون ساری چیزیں اس کے ساتھ مسائل ہیں. خوب ہم اسی گھر کی طرف، یہ گھر کہ جو فاطمی گھر ہے، یہی گھر ہے. دیکھیں اس گھر نے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور جملہ کہ فرماتے تھے کہ یہ کوچہ بنی ہاشم کا گھر جو کہ ظاہراً کچی دیواروں کا گھر تھا، مگر اس گھر نے کائنات کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب، حسن اور حسین، زینب و کلثوم دیے. وہ یہی تو گھر ہے کہ جس کی وجہ سے آج پوری انسانیت بچی ہوئی ہے. اس گھر کی طرف اب یہ گھر کے اندر اب کیا ہونا چاہیے؟ جانا تو موضوعات بہت سارے تھے میرے پاس بھی، لیکن معاشرے میں ابھی مشکلات صرف گھر کی ہیں. ہر گھر کی داستان ایک الگ ہے.